بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی رات یعنی آج آنے والی جو رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت چونکہ فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں جو ہے وہ رخصت ہوگا، انتقال ہوگا۔ اور آنے والوں کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے، جو بچے دنیا میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رزق کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت رزق بھی اتارتا ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم رزق کی وسعت کے لیے کون سا عمل کریں جس میں اللہ رب العزت ہماری رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں ان کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق میں وسعت طلب کرنے والا تاکہ میں ان کی رزق میں وسعت دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں ان کو مصیبت سے نجات دوں۔ تو لہٰذا خود اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں اسی رات میں، رزق میں وسعت اگر چاہتے ہو تاکہ میں تمہاری رزق میں وسعت کروں تو اس رات میں آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے رزق کے وسعت کے لیے بھی عمل کریں۔ عمل کون سا کرنا ہے، ایک مختصر سا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ آپ نے فرض نماز کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں چھوڑنی، نہ اسی رات میں نہ اس کے علاوہ زندگی میں آپ فرض نمازوں کا بالکل جو ہے اہتمام کریں، اور کسی بھی صورت آپ فرض نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ فرض نماز چھوڑیں گے، کوئی وظیفہ کرو گے، کوئی عمل کرو گے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ وظیفہ کرو گے یا عمل کرتے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ اچھا، جب عشاء کی نماز آپ پڑھو شب برات کی رات یعنی آج کی رات، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر 11 دفعہ یا معز یہ پڑھنا ہے، یا معز یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، تو 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ یعنی کہ شروع میں اور آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، اور درمیان میں 11 دفعہ یا معز یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے عربی میں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ عربی میں نہیں مانگ سکتے تو اردو میں اس کا آپ کو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، تو اسی طریقے سے آپ مانگیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اگر عربی میں آپ مانگ سکتے ہو تو بہتر ہے، اگر عربی میں نہیں مانگ سکتے تو اردو میں اپنی ہی زبان میں، آپ کا جو بھی زبان ہے، تو آپ اس عمل کے بعد یعنی 11 دفعہ درود شریف، پھر 11 دفعہ یا معز، اور پھر 11 دفعہ درود شریف کے بعد یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میری رزق میں جو ہے وہ برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، سال بھر میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو دیگر خرافات وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے، آپ نوافل کا اہتمام کریں، وہ بھی اپنے گھر میں انفرادی طور پر آپ نماز ادا کریں، تنہائی میں آپ نماز ادا کریں۔ بعض لوگ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو رات کے نوافل ہوتے ہیں، یہ تنہائی کے نوافل ہوتے ہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، استغفار کی کثرت کرے، اور ساتھ ساتھ میں یہ عمل بھی کرے۔ دیگر جو خرافات ہوتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ ان کا دین اسلام کے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہو آپ جا سکتے ہو، لیکن وہاں پر بھی بتیاں جلانا اور وہاں پر پتیاں جو ہے وہ قبروں پر رکھنا، یہ چیزیں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو لہٰذا وہاں جا کر آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر جو خرافات وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔